व्यूअर्स ابھی میرے ساتھ اس ٹائم ہیں ملک فہد جو کہ پی پی 13 سے ایم پی اے ہیں اور یہ بھی اس ٹائم ریلی میں شریک ہوئے ہیں. ان سے بھی ہم تھوڑا سا اس کے ریلی کے بارے میں جانیں گے اور ان کے بھی جو خیالات ہیں, جو ان کا ویو ہے وہ آپ تک شیئر کریں گے. السلام علیکم سب سے پہلے جی. وعلیکم السلام جی. فہد بھائی, سب سے پہلے تو آپ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا, جو آج یہ پروٹیسٹ ہے یہ کس کی کال پہ ہے اور اس کا ہم کیا میسیج دینا چاہ رہے ہیں, آپ کیا انتظامیہ کو اس کا میسیج دیں گے؟ منیب بھائی, بیسیکلی تو یہ جو احتجاج آج پورے پاکستان میں بالخصوص پنجاب میں کیا جا رہا ہے, یہ خان صاحب, عمران خان صاحب کی کال پہ آل اوور پاکستان ایک پرامن مظاہرہ انہوں نے کہا ہم سب نے کرنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر زندہ معاشرے میں جہاں پر قانون کی عملداری ہے وہاں پر سٹیزنز کو یہ رائٹ ہے کہ وہ پرامن طور پہ اپنا احتجاج آپ ریکارڈ کروائیں. اور ہمارا جو احتجاج ہے وہ اول تو خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے, اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ جو الیکشنز میں متواتر آپ نے دیکھا ہے کہ 8 فروری سے لے کے اب تک جو ضمنی الیکشن ہوئے ہیں ان میں جو ریکارڈ دھاندلی کی گئی ہے, جس طرح ان ہارے ہوئے لوگوں کو دوبارہ سے فارم 47 کے تحت مسلط کیا گیا عوام پہ, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو لوگوں نے قبول نہیں کیا. لوگوں کا اس پہ بڑا سخت رد عمل ہے, لوگوں کے اندر غم و غصہ بھی ہے اور وہ کسی صورت بھی اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. تو ایز میں سمجھتا ہوں کہ منتخب نمائندہ ہونے کے ناطے میرے پہ اور ملک تیمور صاحب پہ یہ ذمہ داری تھی کہ ہم حلقے کے حوالے سے جو خان صاحب کی کال ہے اس کو لبیک کہتے ہوئے پروٹیسٹ کریں پرامن, اور آج اسی صورت میں ہم یہ ریلی نکالنے جا رہے ہیں اور ایک پرامن مظاہرہ کر رہے ہیں. اور اس میں لوگوں کی بھرپور تعداد جو شریک ہے آپ کے سامنے, آپ نے بھی دیکھا ہے. تو میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو کہ جو اقتدار پر قابض ہیں اور ان کو خود بھی پتہ ہے, وہ اپنے گریبانوں میں جھانکے اور انہیں اس چیز کا بھرپور اندازہ ہے کہ وہ سیٹیں ہار چکے ہیں, لیکن دوبارہ سے جعلی میں سمجھتا ہوں کہ مینڈیٹ لے کے اور اللہ کے 99 ناموں کے نیچے حلف لے کے وہ اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں. لوگوں کو وہ کس طرح فیس کریں گے, اور حلقے کی عوام ان کو ڈھونڈ رہی ہے اور ان کا بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں, اور جب بھی یہ آئیں گے تو حلقے میں ان کو چور اور مینڈیٹ چور کے نعرے پڑیں گے. اور سیاست تو انہوں نے اپنی ویسے بھی ختم ہی کر لی ہے جی. اور دوسری بات یہ کہ جب سے عمران خان صاحب کو اقتدار سے ہٹایا گیا ہے اور اس کے بعد سے لے کے اسپیشلی پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں, ورکرز ہیں, ان کے گرد کافی دائرہ تنگ کیا گیا ہے حکومت کی طرف سے اور انتظامیہ کی طرف سے. کبھی بھی پرامن احتجاج کرنے کی بھی اجازت نہیں دی گئی, اور موسٹلی ہمیشہ ہی پی ٹی آئی کا جب سے کوئی بھی پروٹیسٹ ہوتا ہے وہ پرامن ہی ہوتا ہے. تو آج کے اس پروٹیسٹ کے بارے میں آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے انتظامیہ کو, حکومت کو, کہ آج کا بھی جو یہ پروٹیسٹ ہے پرامن ہے؟ منیب بھائی, ہمارا چونکہ پری بجٹ سیشن چل رہا تھا پنجاب اسمبلی میں اور اس پہ اسپیکر صاحب کو بارہ ہم نے یہ اپنے خدشات بتائے ہیں, بلکہ کل بھی کئی ممبرز نے یہ ذکر کیا ہے کہ پنجاب پولیس کی طرف سے بے دریغ جو ہے چادر چار دیواری کا تقدس دوبارہ سے پامال کیا جا رہا ہے. جب سے انہیں یہ اطلاع ملی ہے کہ پی ٹی آئی ایک پیسفل پروٹیسٹ کرنے جا رہی ہے, ہمارے گھروں پہ, ہمارے دفتروں, ابھی بھی ہمارے دفتر کے باہر پولیس کی گاڑیاں کھڑی ہیں, لیکن اب یہ ہے کہ لوگوں کی آواز اور لوگوں کی رائے پہ تو ہم نے لبیک کہنا ہے. اب یہ تو ہو نہیں سکتا ہے کہ ہماری پارٹی کی لیڈرشپ کی طرف سے کال آئے اور ہم اس پہ لبیک نہ کہیں. تو میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں انتظامیہ کو کہ اگر آج آپ اس طریقے سے لوگوں کو دبانے کے لیے اور کچلنے کے لیے ایسے ہتھ کنڈے اپنائیں گے تو کل کو آپ کا یوم حساب بھی قریب ہے. صدا بادشاہی میرے رب کی ہے, یہ حکومتیں آنی جانی ہیں, اور یہ جو حکومت اب بنی ہے یہ میں سمجھتا ہوں ریت کی دیوار ہے اور یہ کسی بھی لمحے گر سکتی ہے. اور آنا انہی لوگوں نے جن کے پاس حقیقی مینڈیٹ ہے, تو آپ بھی اپنی خاطر جمع رکھیں. اور اگر آپ کو ایسے کوئی ناجائز قسم کے آرڈرز آتے ہیں آپ کے اکاؤں کی طرف سے, تو بالکل آپ کی ڈیوٹی کا یہ تقاضا ہے کہ ان پہ عمل درآمد مت کریں. آپ نے حلف لیے ہوئے ہیں اور آپ اپنی ڈیوٹی صحیح طریقے سے کریں. اور جو اس حلقے میں ہمارے ٹیکسلا کے اندر بدترین قسم کا میں سمجھتا ہوں لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے, یہاں پر ڈکیتیاں, رازنی کی وارداتیں, اغوا برائے تاوان اور ہر قسم کا وہ کام ہو رہا ہے, اور پولیس میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا تھانہ خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہے ہیں. کوئی ملزموں پہ کارروائی نہیں ہو رہی اور صرف یہ پی ٹی آئی کے پیچھے پڑی ہے اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے پیچھے پڑی ہے. تو ان کا میں سمجھتا ہوں کہ ان کا مقصد حل نہیں ہونے والا, اور انشاءاللہ ہم اپنے جو ہمارا جو مقصد ہے اس کو انشاءاللہ ہم حاصل کر کے رہیں گے. بہت سے ورکرز کے خلاف بھی انہوں نے بہت سی کارروائیاں کی ہیں, ان کے گھروں میں جا کے ان کو اغوا کر لیا ہے, جو بھی گمنام ہے
ان کے بارے میں بھی آپ کچھ ایسا پیغام دینا چاہیں تو؟ دیکھیں جی بہت سارے ہمارے ورکرز الحمدللہ رہا ہو کے بھی آ چکے ہیں، ہم ان سے مسلسل رابطے میں بھی ہیں، اور جن دوستوں کی ابھی تک ضمانت نہیں ہوئی ہے ان کی ضمانت کے لیے بھی ہم پورا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ہمارے ILF کے جو لائرز ہیں وہ بڑا بہترین کام کر رہے ہیں اس حوالے سے، اور مجھے انشاءاللہ اپنے ملک کی عدالتوں پر پورا یقین ہے کہ بہت جلد وہ دوست بھی ہمارے درمیان میں ہوں گے، اور انشاءاللہ یہ ظلم کی سیاہ رات انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی بہت جلد۔ اور اس کے بعد کا آپ کا کیا لائے عمل ہوگا؟ اس کے بعد یہ جو آج پروٹیسٹ ہے اس کے جو پارٹی کی اور عمران خان صاحب کی ڈائریکشن ہوگی ہم نے وہ فالو کرنی ہے، اور اگر پارٹی ملک گیر احتجاج اور جلسوں کو ہی کال دیتی ہے تو انشاءاللہ ہم بھی اس میں بھرپور طریقے سے صف اول میں رہ کے پارٹیسپیٹ کریں گے۔ بہت شکریہ جی آپ کا، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا۔ تو ویورز یہ تھی آج کی ویڈیو، اور جو یہاں پہ واقعہ میں پروٹیسٹ ہوا، جانے سے پہلے میرے ساتھ ہیں یہ ملک فہد صاحب، جو آپ کچھ کہنا چاہیں گے ویورز سے؟ آپ کا بہت شکریہ منیب کہ آپ نے آج کی تمام ایکٹیویٹی کو کور کی ہے، اور میں تمام دیکھنے والوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کا جو YouTube چینل ہے منیب آن دا گو کے نام سے اس کو فالو کریں، سبسکرائب کریں اور اس کو دیکھیں۔ ماشاءاللہ آپ کا کنٹینٹ بہت اچھا ہوتا ہے، اور میں نے بھی دیکھا ہے۔ بہت شکریہ، اللہ آپ کو کامیاب کرے۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔